السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ I am Qari Kaisar from Kyao Islamic Academy۔ عمرے کا کورس شروع کیا ہوا ہے، اس میں انشاءاللہ ہر چیز تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کو بتاؤں گا کہ عمرے کے اندر کیا کیا چیزیں کرنی ہیں، کیا نہیں کرنی، عمرے کے فرائض واجبات۔ لیسن کی طرف چلنے سے قبل جو میرے بھائی بہنیں یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک ان کو عمرے کی سعادت نصیب فرمائے، اور جن لوگوں نے عمرہ کیا ہے اللہ پاک ان کو دوبارہ حج اور عمرے کے لیے قبول و منظور فرمائے۔ اور ان سے یہ کہوں گا کہ میرے لیے بھی وہاں جا کر دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے بھی یہ سعادت نصیب فرمائے۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ ویڈیو بنانے کا ایک مقصد ہے کہ ہم لوگ بہت سارے کام ایسے کرتے ہیں کہ جو عمرے میں نہیں کرنے چاہیے، یا کچھ ایسے کام ہیں کہ جو کرنے ہیں تو وہ ہم نہیں کرتے۔ تمام خواتین و حضرات سے درخواست ہے کہ یہ طریقہ دیکھ کر اچھی طرح سے سمجھ لیں تاکہ تمام افعال درست طریقے سے ادا ہو سکیں اور موقع پر کسی ممکنہ غلطی سے بچا جا سکے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آگے شیئر کریں کہ نہ جانے کس کا بھلا ہو جائے اور آپ کے لیے اور میرے لیے یہ صدقہ جاریہ بن جائے۔ یہاں سے دیکھیں، ہمارا جو سبق شروع ہو رہا ہے، جو مقصد کی باتیں وہ یہاں سے ہیں۔ آپ نے ہر ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے، کسی جگہ آپ نے سکپ نہیں کرنا، کیونکہ اس میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے کہ جو بے مقصد ہو، فائدے سے خالی ہو۔ سب سے پہلے عمرے کے فرائض۔ عمرے کے اندر 2 فرائض ہیں، اس میں پہلا ہے احرام باندھنا اور دوسرا ہے طواف کرنا۔ احرام دیکھیں، اب پاکستان سے جب لوگ جا رہے ہوتے ہیں تو ایئرپورٹ سے احرام باندھ دیتے ہیں، یا تو پھر جب جہاز میقات کے قریب پہنچتا ہے تو وہاں پر اعلان ہوتا ہے کہ حج اور عمرے والے احرام باندھ لیں، میقات آنے والا ہے۔ اسی طرح ہر ایک جو بھی کنٹریز ہیں جہاں سے لوگ جا رہے ہیں، تو آج کل زیادہ تر لوگ اپنے ایئرپورٹوں سے ہی احرام باندھ دیتے ہیں، یا تو پھر میقات میں داخل ہونے سے پہلے اعلان ہو جاتا ہے آپ جس طرح سے بھی سفر کریں تو وہاں ہر ایک کا جو میقات ہے وہ مختلف ہے۔ اب پاکستان کا میقات الگ ہے، انڈیا کا میقات الگ ہے، اس طرح جہاں سے لوگ جا رہے ہیں تو ہر ایک کا میقات مختلف ہے۔ دوسرا ہے طواف کرنا، خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگانا۔ آگے انشاءاللہ اس کی تفصیل آئے گی، میں ہر ایک چیز کو کلیئر کروں گا۔ اس کے بعد عمرے کے واجبات یہ بھی 2 ہیں۔ سب سے پہلے ہے سعی، یہ صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر ہیں، جو کہ صفا سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور مروہ پر ختم ہوتے ہیں۔ نمبر 2 ہے حلق یا قصر۔ حلق یا قصر، اب اس میں ایک چیز آپ سمجھ لیں کہ جو حلق ہوتی ہے وہ کہتے ہیں بال منڈوانا، اور جو قصر ہوتا ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ بال کٹوانا، چھوٹے کروانا۔ مردوں کے لیے یہ بہتر ہے کہ وہ حلق کروائیں، اور عورتوں کے لیے قصر، کہ وہ پورے بال جمع کر کے سر کے اوپر چوٹی بنوا کر تو وہاں اپنے کسی محرم سے اور یا تو خود ہی تھوڑے سے اوپر سے بال کاٹ لیں۔ اور بعض مرد حضرات ایسا کرتے ہیں کہ
تھوڑے سے سر کے کسی حصے سے بال کاٹ لیتے ہیں تو ایسے یہ جائز نہیں ہے۔ پورے سر کے بال تھوڑے تھوڑے بے شک آپ کاٹ لیں تو یہ قصر ہے، اور اگر مکمل آپ بال منڈوا لیں گے تو یہ قصر ہوگا۔ اب دیکھیں آگے اس میں کہ آپ نے عمرے کی تیاری کیسے کرنی ہے۔ اب دیکھیں یہ پہلے میں نے آپ کو عمرے کے فرائض اور واجبات بتا دیے، اب عمرے کی تیاری ہے۔ عمرے کی تیاری میں آپ نے سر کے بال سنواریں اور ناخن تراش لیں، مونچھیں جو ہیں وہ بھی آپ نے کٹوا لینی ہیں یا خود کاٹ لیں، اور اس کے بعد غسل یا وضو کریں تو نیت کریں کہ احرام باندھنے کے لیے غسل یا وضو کر رہے ہیں۔ جب آپ اگر احرام باندھنے سے پہلے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ غسل کریں، اور اس میں نیت یہی کریں کہ یہ میں احرام کے لیے غسل کر رہا ہوں، اور اگر غسل نہیں کر سکتے تو آپ وضو بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ایسے مسائل ہیں کہ ہمیں یاد ہونے چاہیے، اور اکثر ہم سے دوست پوچھتے ہیں، اور بعض ٹائم آدمی کے ذہن میں بھی ایسے چھوٹے چھوٹے مسائل نہیں ہوتے، اس لیے یہ آپ نے ہر چیز اس کو یاد رکھنی ہے اس ویڈیو کی۔ اب جب آپ نے تیاری کر لی، احرام باندھنے کے لیے غسل یا وضو کر لیا، احرام باندھ لیا، تو اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ تو غسل کر لیا، اس کے بعد مرد حضرات ایک چادر باندھ لیں اور دوسری اوڑھ لیں۔ جیسے یہ دیکھیں یہ دو تصویریں ہیں، یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ چادر نیچے باندھی ہوئی ہے تہہ بند کی طرح، اور دوسری چادر اوپر آپ نے اوڑھ لینی ہے۔ جب آپ نے احرام باندھ لیا تو اس کے بعد آپ نے اگلا کام جو ہے وہ کیا کرنا ہے؟ دیکھیں ایک چیز اور بھی یاد رکھیں کہ جس طرح مرد حضرات احرام کے لیے چادریں باندھتے ہیں، سلا ہوا کپڑا نہیں، یہ عمرے کے لیے احرام باندھتے ہیں اس کے بعد سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، عورتوں کا عمرہ ڈیفرنٹ ہے، اس سے مختلف ہے۔ خواتین جب غسل یا وضو کر لیں تو اس کے بعد سلے ہوئے کپڑے بدستور پہنے رہیں، وہی سلے ہوئے کپڑے پہنیں، لیکن اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ چہرے پر نقاب نہ لگنے پائے۔ آپ جو نقاب کر رہے ہیں، جو عورتیں تو وہ نقاب ایسے کریں گی کہ ان کا نقاب چہرے کے اوپر مس نہ کرے، چہرے کے اوپر وہ چادر نہیں لگنی چاہیے۔ اب اس کے لیے آسان طریقہ کیا ہے؟ یہ دیکھیں یہاں تصویر میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آسان طریقہ یہ ہے کہ چھجے والی ٹوپی پہن کر اس سے چادر اور نقاب جو ہے وہ نیچے گرا دیں، تاکہ وہ چادر وہ کپڑا آپ کے چہرے کو مس نہ کرے۔ جب آپ حضرات نے احرام کے باندھ لیا، خواتین نے بھی مردوں نے بھی، تو اب سب کے لیے کیا ہے کہ ابھی آپ سر ڈھانپ کر، سر کے اوپر چادر رکھ کر، کپڑا رکھ کر، تو مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نماز احرام کی نیت سے پڑھ لیں، قبلہ رخ ہو کر 2 رکعت نماز، یہ نفل ہیں، یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے۔ تو اب اس میں افضل یہ ہے کہ آپ پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ اخلاص، یعنی کہ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھنا اولا ہے، بہتر ہے۔ تو اس میں حکمت کیا ہے کہ پہلی صورت میں شرک سے نفی اور انکار ہے، اور دوسری صورت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور ذات و صفات کا اقرار ہے۔ یہ آپ جو پڑھیں گے 2 رکعت نماز
احرام کی نیت سے، تو اس میں پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھنا یہ افضل ہے، بہتر ہے۔